لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اور ان عورتوں کو بیچاروں کا کیا بنا دیا, یہ مردوں کے پاؤں کی مالش کر رہی ہیں. اس سے بہتر نہیں شوہر کی خدمت کر لیتی, اس سے تمہیں اولاد ملتی, وہ تمہیں چھت دیتا, وہ تمہاری عزت کا محافظ ہوتا. وہی بات ہے, ایئر ہوسٹس جو 20 مردوں کی خدمت کر رہی ہے وہ آزاد ہے؟ جو شادی کر کے ایک شوہر کی خدمت اور ایک ساس سسر کو سنبھالا ہوا ہے وہ کیا ہے, غلام ہے؟ یہ پاگل پن ہے بھائی, یہ باولے پن کی باتیں ہیں. اسلام نے عورت کو آزاد کیا ہے, ان لوگوں نے غلام بنا دیا عورت کو. لیکن پھر وہی بات ہے, خواتین کہتی ہیں کوئی شادی نہیں کر رہا, رشتے ہی نہیں آ رہے. تو رشتے اس لیے نہیں آ رہے کہ آدمی نہیں رہے. 2 3 شادیاں کرنے مردوں نے چھوڑ دی ہیں. تو جب آدمی بنو گے تو بھائی پھر بیوی سے کیوں ڈرتے ہو یار, خاندان سے. آج ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے میں جب شادی کی بات کرتا ہوں تو میرا پورا سسرال, پورا خاندان ہاڑی بیچارے اثر کے بعد آئے تھے کہ آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اس میں غیبت نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے, یوں ہو جاتا ہے, فلانا ہو جاتا ہے, ڈمکانا ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی اچھی بھلی تنخواہ تھی ان کی. میں نے کہا اس تنخواہ میں 2 بیویوں کو آپ اچھے پال سکتے ہو؟ بالکل پال سکتا ہوں, اتنی میری بچت ہے, کر لو. میں نے کہا, کہتے ہیں بھائی ایسے بناتے ہیں جیسے پتہ نہیں کچھ ہلاکو خان حملہ کر رہا ہے یار, بغداد پہ دوبارہ حملہ ہونے والا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا لگا کے رکھی ہوئی, اللہ کے بندے تم گھر لے کے تو کر لو. خاندان, میں نے کہا خاندان کو کیوں لفٹ کرا رہے ہو؟ خاندان کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کی جیب میں روکھڑا نہیں ہوتا. اتنی اچھی بھلی تمہاری تنخواہ ہے, الگ گھر لو, اس کو بھی حقوق دو, اس کو بھی حقوق دو. خاندان والے ملے اچھی بات ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی. میں نے کہا جب تنخواہ اور اچھی ہو جائے گی نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا. آج کل لوگ ملتے ہیں روکھڑا ہو آپ کے پاس, بے روزگار آدمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, بے روزگار کو تو کوئی ایک بھی نہیں دیتا, پھر وہ ڈرتا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں ابا جب تم کما نہیں رہے ہو تو پھر ابا کی مرضی سے ہی شادی ہوگی. پھر شادی کس کی مرضی سے ہوگی؟ پھر وہاں ترم خان نہیں بنا کرو, پھر نہیں ہوتا بھائی. تیرے پاس ناشتے کے پیسے ہیں نہیں اور تو سر اٹھ بہادریاں کی باتیں کر رہا ہے. جب اپنا کما رہے ہو پھر تو خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے نا یہ اپنی کمائی, اتنی بڑی نعمت. ہاں میں نہیں کہہ رہا باپ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. آپ اگر کما رہے ہو تو یہ بھی کس کا احسان ہے؟ باپ کا احسان. لیکن وہ جائز کاموں سے تو نہیں روک سکتا نا آپ کو. شادی کرو ابا اما کی مرضی سے, لیکن ابا اما کہیں کرنی نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا میرے بھائی. اگر آپ کما رہے ہو تو آپ کر سکتے ہو. تو اس میں کیا ہے کہ میں نے ان سے کہا آج بڑی بہت تگڑے ہو کے گئے, کہہ رہے میرا تو بڑا سینہ چوڑا ہو گیا یار, میں تو بہت ٹینشن میں تھا. ان کو ضرورت بھی تھی. وہ ضرورت کیا تھی وہ ایک الگ بحث ہے, میں زیادہ اس ڈیپ میں نہیں جاتا. وہ واقعی ضرورت بھی تھی ان کو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جب آپ کما رہے ہو خاندان والے لفٹ کرائیں ٹھیک ہے, نہیں کرائیں تو آپ کا اپنا گھر, اپنی آمدن, اپنے بچے, اپنی بیگم, ایسی کی تیسی. پھر وہ تھوڑی دیر میں نا ان کو شوق آتے, جھٹکے لگتے ہوں, خاندان مجھے چھوڑ دے گا. میں نے کہا آپ چھوڑ دو خاندان کو. آپ کیا کرو, پہلے ہی چھوڑ دو, شادی کر لو, بولو جس نے آنا ہے آئے, نہیں آنا ہے تو وہیں بیٹھے, وہیں سے فون پہ بات کر لوں گا. فون پہ گالیاں دیں, لائن کاٹ دو, آپ ختم ہو گئی بات. بولے جب تمیز سے بات کرنی ہو کال کر لینا, گالیاں والیاں دینی ہے تو بڑے آرام سے انسان سروائیو کر سکتا ہے. کوئی اتنا کہہ رہے ہیں سسرال والے پہلی بیوی کو گھر بٹھا لیں گے. میں نے کہا وہ تو ہوتا ہے ریئیکشن, تو 6 مہینے بیٹھے گی, سال بیٹھے گی, آ جائے گی انشاءاللہ, مناؤ اس کو. نہیں آئی تو ایک سیٹ خالی ہے, پھر گھر خالی ہوگا, بولو خام خواہ کا بلا وجہ کا کرایہ جا رہا ہے. تو جب جو کما رہا ہوتا ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتا میرے بھائی, وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. یہ جو میں اتنی بھننے خانیاں یہاں کر رہا ہوں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں اللہ نے مجھے محتاج نہیں رکھا کسی کا. میں محتاج ہوتا, میں یہ بات, میں مسجد کی کمیٹی کا, مسجد کی تنخواہ کا محتاج ہوتا تو میں یہ باتیں کر رہا ہوتا. پھر تو میں ایک ایک کی جا کے چمچا گیری کر رہا ہوتا, یار ایسا نہ ہو مجھے یہاں سے نکال دے. میں مسجد والوں کو بولتا نکالنا ہے بھائی نکال دو, مسجد بھی یہ بول رہا ہوتا. تو یہ جو سورس آف انکم کا مضبوط ہونا یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بڑی ناشکری ہے کہ آپ کما رہے ہو اور پھر اپنے آپ کو کسی کا غلام سمجھنا شروع کر دو. نا 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 نا, کما رہے ہو تو کسی کے غلام نہیں ہو. وہی نا, ہم کوئی غلام ہیں. اچھا بھائی یہ ہو گیا میرے بھائی, آج سارا اسی میں نکل گیا. ایک بچہ دیکھو, اگر تمہارے اندر ٹھڑک ہے نا عورتوں سے پاؤں دبوانے کی تو بیوی بناؤ عورت کو. اس سے کیا ہوگا, تم شوہر ہوگے,
وہ بیوی ہوگی. اس سے تمہاری مردانگی میں کمی کے بجائے کیا ہوگا؟ اور اضافہ ہو جائے. آدمی سب محسوس سا کرنے لگو گے اپنے آپ کو. تو یہ بیوی کا الگ ہی ایک روپ اللہ نے دیا ہے, تو اس میں مردانگی کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتا ہے, آدمی کو احساس ہوتا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے. مرد تبھی تو جو یہ ہوتے ہیں ان میں ہومو سیکسولیٹی کے جراثیم ہو ہی نہیں سکتے, جو نکاح کی طرف آ جائیں پہلے ہی ان میں یہ ہو ہی نہیں سکتے. وہ شی پنا ان میں آ ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ 4 دفعہ ہی ہوتے ہیں. وہ تو کہاں سے شی پن آئے گا؟ ان میں شی پن پیدا کرنے کے لیے 4 ہی ختم کرنے ہوں گے. تو جس میں ایک ہی ہے صرف شروع میں ایس لگا دو شی بن جائے گا وہ. لیکن جس میں 4 ایچ ہوں تو 4 ایس لگانے پڑیں گے بھائی. یہ ذرا مشکل کام ہے, اتنا سستا بھی ایس مارکیٹ میں مل نہیں رہا ہے. تو میں اس بچے کی بات نہیں کر رہا, میں نارمل ایک عام اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو حادثے تو اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں, اس میں صبر کرنا چاہیے. نارملی ہماری سوسائٹی میں بچوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے. بہت بعض لوگ بہت غافل ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا, بھیج دیا, پٹ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی. کزنوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں, سلا دیتے ہیں, تو دیکھتے نہیں ہے کہ بھائی کوئی غلط کوئی یوز تو نہیں کر رہا بچے کو. تو اسی طرح فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, انٹرنیٹ پر جو ہومو سیکسولیٹی ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو بچوں کے ریپ کے واقعات بھی بہت ہو رہے ہیں. تو بچوں کے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں, پھر اس خوف سے کہ بچہ بتا نہ دے ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. پہلا ایسا واقعہ میں نے 15 سال کی عمر میں سنا تھا. ہمارے محلے میں ایک بچے کا ریپ کیا کسی نے, اور اس کا سر, اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا, اس بچے کو قتل کیسے کیا ہے, کیونکہ ڈر تھا کہ بچہ بتا دے گا. اس بچے کو رات کو لے جا کے نا بہت بڑا پتھر اس کے سر پہ مار کے کچل کے ہلاک کیا. 7-8 سال کا بچہ تھا. کیونکہ جب یہ جنسی درندوں کی شہوت دماغ پہ چڑھتی ہے نا, اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اب آپ بتاؤ, جس نے اس بچے کو قتل کیا, کیا وہ کوئی دور کا ہو سکتا ہے؟ کوئی دور کا بندہ ہوتا تو وہ ریپ کر کے بھاگ جاتا. اس کا مطلب وہ کیا تھا؟ قریبی تھا. اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس بچے نے بتا دیا نا تو زندگی بھر کے لیے میری عزت ختم. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ عزت دار آدمی تھا, ورنہ جو پہلے سے ہی بے عزت آدمی ہوتا ہے اس کو اپنی بے عزتی کی کوئی پرواہ, کم از کم اتنی سنگین پرواہ نہیں ہوتی. اس کا مطلب کوئی بہت ہی خاندان میں میچور آدمی تھا بھی اسی خاندان کا, اور تھا بھی ایسا جس کی لوگ عزت کرتے تھے. وہی یہ حرکت کر سکتا ہے, کیونکہ اور کوئی قتل کا ذریعہ اس کو ملا نہیں, تو اس نے کہا فی الحال اس کی جان چھڑاؤ. اور ظاہر ہے ہر انسان کے سینے میں دل ہے, کتنا ہی درندہ ہو, ایسے معصوم بچے کو قتل کرنا آسان کام ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس میں ٹھڑک انتہا کو پہنچ چکی تھی. تو یہ ہماری سوسائٹی کیا, یہ پوری دنیا میں ایسے ٹھرکی موجود ہیں. یہ میں واقعہ سنا کے آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے, ماؤں کو باپوں کو یہ بتانا مقصد ہے اپنے بچوں کی نگرانی کرو. اور وہی جو میں نے ابھی گھنٹے کی تقریر کی ہے نا, کہ کزنوں سے بھی بچاؤ, چاچے ماموں سے بھی بچاؤ, ان کو کلوز نہ ہونے دو ان سے بہت زیادہ. اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں, بدگمان نہ ہو کہ چاچا برا ہے, ماموں برے ہیں, کزن برا ہے. نہ بھائی 99% ٹھیک ہی ہے, لیکن ایک برے سے بچانے کے لیے پابندیاں 99 پر لگانی پڑتی ہیں. اسلام نے عورت کو پردے کا کیوں حکم دیا؟ کیا سارے مرد ٹھرکی ہوتے ہیں؟ کیا جو بھی بے پردہ عورت آپ کے سامنے آ کے بیٹھے گی تو آپ کو کیا غلط جذبات پیدا ہوں گے؟ نہیں بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر دفعہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آدمی کو جذبات پیدا ہو, اور جذبات پیدا ہو بھی رہے ہو تو کیا کر لے گا آدمی. لیکن اسلام نے برائی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کہ بھائی اس بحث میں مت پڑو کہ کس کی آنکھیں اچھی ہیں کس کی آنکھیں بری ہیں, عورت کو حکم دیا پردہ کرنا ہے آپ, کیونکہ اس بحث میں ہی نہیں پڑو. تو یہ ہی اصول ہے زندگی گزارنے کا. جب سوسائٹی میں ایک چیز آپ جانتے ہیں قتل ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں. وہ بیچاری زینب بچی تھی, اس کے تو شکر ہے اس کے قاتل کو لٹکا دیا پھانسی پہ, تو وہ بھی کیمرے سے ٹریس ہو گیا, ورنہ کیا پتہ چلتا کون ہے. تو اس طرح بہت ساری بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں. تو آپ کو چاہیے, بہت سے بچے تو بتاتے نہیں ہیں, ڈر جاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, اور جب بار بار کسی بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ خود اس کو لت پڑ جاتی ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ان کو بتائیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں نماز میں اگر کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا نا صف میں، ظہر کی نماز میں، اگر عصر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوں تو میرے ابا مجھے پوچھتے تھے تمہارا کیا لگتا ہے، تم ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے، عصر میں بھی، انکوائری ہوتی تھی. حالانکہ بہت نیک خاندان تھا ان کا. تو فرمایا انکوائری ہوتی تھی. تو آپ نے اگر کسی بچے کو دیکھا، کسی بڑے سے دوستی لگائی ہوئی ہے، اپنے بچے کو دیکھا، تو آپ بچے سے بولے بیٹا آپ کو اس سے دوستی کی اجازت نہیں ہے. تو بہت اس میں لوگ بسوں میں اپنے ٹین ایج جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اکیلا بھیج دیتے ہیں. بسوں میں ایک سے ایک اوٹ پٹانگ قسم کا آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، بالکل کوئی نگرانی نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزوں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. اور فیس بک سے بھی بہت سارے بچے خراب ہوتے ہیں. بچوں کو فیس بک پہ آئی ڈی بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.